نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی اور بھی اپنے نام کے ساتھ رسول لکھ لیتا تو پھر کیسے پتا چلتا جس رسول کے آنے کی بات میں کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ صرف وہ آئے گا تو پھر اسی کا نام اسی کے آگے رسول ہوگا، پتا لگے گا یہ جب رسول بن کے آیا ہے اب پیچھے سارے نبی ہو گزرے۔ محمد کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل بن گیا کہ اب سارے نبی پہلے۔ وعدہ یہی تھا، وعدہ یہی تھا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعدہ کیا تھا؟ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا تو پھر میرا رسول آئے گا۔ اس کا مطلب یہ اپنی اپنی کتاب لے کر یا اپنی اپنی حکمت لے کر زمین پہ آتے گئے، ان سب کے بعد آئے رسول۔ اب ایک بات تو پوری ہو گئی، رسول کے آنے سے یہ پتہ لگ گیا جو نبی تھے وعدے میں کھڑے وہ سارے پہلے ہو گئے، لیکن ایک دوسری دلیل ابھی باقی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا تھا یہ رسول فقط آئے گا نہیں، یہ تمہارے پاس آئے گا، تمہارے پاس آئے گا۔ تو ہم نے یہی کہا تھا جب رسول ان سے ملے گا ہمیں پتا چلے گا یہ نبی وعدے میں کھڑے تھے۔ اتنی سی بات کے لیے تو سب کو معراج میں مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، سارے نبی مسجد اقصی میں اکٹھے کر دیے اور کہا تم اپنی اپنی باری آئے ہو کے گزرے، اب آ رہا ہے میرا رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا مزے کی بات ہے، مزے کی بات ہے، کوئی بندہ بڑے مرتبے والا کسی علاقے میں آئے، کسی علاقے کی مسجد میں آئے، فرض کر لیں کسی علاقے کی مسجد میں آئے، نماز کا وقت ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو، وہاں کچھ لوگ پہلے نماز پڑھنے والے موجود ہیں، ایک بندہ بڑا عالم دین ہے، اس مسجد میں امام مقرر ہے، امامت کا حق مقیم کا زیادہ ہوتا ہے مسافر کا کم، مسافر کا حق امامت کا کم ہوتا ہے، مقیم کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ مسافر نے پڑھنی بھی نماز آدھی ہوتی ہے، مقیم نے نماز پڑھنی بھی پوری ہوتی ہے، وہ سارے لوگوں کو جانتا بھی ہے، مسافر کو سارے جانتے بھی نہیں ہیں۔ حق مسافر کا کم ہوتا ہے، مقیم کا زیادہ ہوتا ہے۔ اب عجب مرحلہ ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد ابراہیم کی قبر وہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قبر وہیں، موسیٰ کی قبر وہیں، یہ نبی وہ ہیں جن کے یہ جو وہاں کے مقیم ہیں، یہ نبی مسجد اقصی کے مقیم ہیں۔ تو محمد عربی تو گئے مکہ سے، حضور تو گئے مکہ سے، حضور تو ہے مسافر اور وہ ہے وہاں مقیم، تو حق امامت کا مقیم کا زیادہ تھا کہ نہیں؟ مگر جب سارے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، نماز کا وقت تھا، زیادہ عمروں والے نبی بھی وہاں تھے مگر کوئی آگے نہیں بڑھا، عمروں والے تھے، ابراہیم وہاں تھے، موسیٰ وہاں تھے، آدم سارے نبیوں کا باپ، سارے نبی کھڑے ہیں، ان کا باپ خود نبی کھڑا ہے۔ ان سارے نبیوں میں سے کسی نبی کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، آدم کو کیا ہے، مگر آدم مصلی پہ آگے کھڑے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں آگے کون بڑھے۔ سرکار مسافر، حق مقیموں کا زیادہ تھا، سرکار مسافر، جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا، جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، سرکار فرماتے ہیں جبریل نے مجھے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا،
سوال یہ تھا مقیم تو وہ تھے، مقیم محمد تو مسافر تھے، محمد تو مسافر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان کو آگے کیوں کھڑا کیا گیا؟ یہی تو سمجھنا تھا، یہی تو سمجھنا تھا جو اعلی حضرت کہتے گئے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، محمد ساری خدائی میں تم مسافر ہے ہی نہیں۔ اچھا جماعت کروا دی، نماز ہو گئی، پیچھے کون کھڑے تھے؟ سارے نبی، انہی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا پھر آئے گا رسول تمہارے پاس، آ گیا رسول ان کے پاس، ثابت ہو گیا یہ جن کے پاس رسول آیا ہے یہی وعدے میں کھڑے تھے۔ جس دن مسجد اقصی میں نماز ہوئی تھی مرزا کانا پیدا ہوا تھا؟ ایک سوال ہے، مرزا کانا پیدا ہی نہیں ہوا۔ جس دن مسجد اقصی میں نماز ہوئی اس سے اگلے دن بھی پیدا، اس سے 10 سال بعد بھی پیدا، اس سے 10 صدیاں بعد بھی پیدا۔ بھائی کہاں محمد کی مسجد اقصی میں نماز اور کہاں کسیٹی کے گھر میں پیدا ہونے والا مرزا؟ فاصلہ دیکھو، یہاں کھڑا کہتا ہے میں نبی ہوں، نادان جو نبی تھے محمد کے پیچھے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے آنا تھا کب؟ سارے نبیوں کے بعد، تو حضور کا آنا بتا چکا تھا، اب بعد میں کوئی۔ اچھا وہاں وہ مسجد کا کونا دیکھیں اور اس مسجد کا کونا ادھر والا دیکھیں، یہ جو بنی ہوئی دیوار ہے، میں اس دیوار میں دروازے میں نہیں، اس دیوار میں ایک روڑا لگانا چاہتا ہوں۔ کیا لگانا چاہتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کہاں جگہ ہے اس دیوار میں جہاں میں روڑا لگا سکوں؟ ہے کوئی جگہ؟ نہیں، میں لگانا چاہتا ہوں نا، روڑا میں لگانا چاہتا ہوں اس مسجد کی اس دیوار میں، کہیں روڑا لگانا چاہتا ہوں، کہیں کوئی جگہ ہے؟ نہیں، ادھر دیکھ لیں، اس دیوار میں کوئی روڑے کی جگہ ہو میں روڑا لگا لوں؟ ہے روڑے کی جگہ؟ نہیں نا، تو میں نہیں لگا سکتا۔ اب دیکھیں حضور کا فرمان، بخاری شریف کی حدیث 3535، حدیث کا نمبر بڑا شاندار ہے، 3535۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 3535۔ یاد رکھیں، مرزے کا فرشتہ ایک آتا تھا، ٹیچی ٹیچی، مرزے کے پاس جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے خود کہا، ہم نے تھوڑی، میں تو مرزے کی کتابیں اٹھا کے آیا ہوا ہوں، مرزے نے خود کہا فرشتے کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ اس مرزے کی قبروں پر لعنتیں ڈالنے کے لیے میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، نمبر کیا ہے؟ 3535۔ وہ نمبر یاد رہے گا، 3535، بخاری شریف کتاب کا نام، بخاری شریف کتاب کا نام 3535، 3535 لکھیں گے تو آگے بھی 35 پھر پیچھے بھی 35، 3535 نمبر حدیث کا ہو گیا، یہ یاد رہے گا 3535 نمبر، فرشتہ اس کا ٹیچی ٹیچی، حدیث کا نمبر 3535۔ اب حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے سارے نبیوں کی مثال ایسی ہے۔ مثال، اب حضور ایک مثال دے کے سمجھانے لگے، مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتن، ایک مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا، ایک گھر بنایا، اب لفظوں پہ غور رہے، ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا، اس نے اس گھر کو بڑا حسین بنایا۔ کیسا بنایا؟
लफ्जों को याद रखना, लफ्जों को याद रखना, कहीं कोई लफ्ज किसी भी तरफ को जा सकता है, लफ्जों को याद रखना। घर को बड़ा हसीन और बड़ा मुकम्मल बनाया, दो लफ्ज हैं, अहसानाहा बड़ा हसीन, व अकमलाहा और बड़ा मुकम्मल। भाई आपको भूल गया ये लफ्ज कहीं मेर अली शाह ने भी कहे थे, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसाना का, मा अकमला का, कितने मेहरे अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख की कितने झाड़ियां। कहा था मा अहसाना का, हुजूर आप कितने हसीन हैं, मा अकमला का, सरकार आप कितने मुकम्मल हैं, कोई कमी नहीं। तो अहसन हसीन, अकमल मुकम्मल। हुजूर फरमाते हैं हमारी नबियों की मिसाल ऐसी है, किसी ने घर बनाया बड़ा हसीन, मेरे लफ्जों पे गौर करना, बड़ा घर हसीन, घर हसीन और घर मुकम्मल, इल्ला मौदिया लबेना मिन जाविया, बस उस घर के एक कोने में एक ईंट की जगह खाली थी। घर खूबसूरत, घर मुकम्मल, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह खाली थी। ईंट की जगह, ईंट अपनी ना समझना, हमारे इलाके में ईंट छोटी सी होती है, अरब में जहां ईंट की मिसाल दी जा रही थी वहां ब्लॉक के साइज की ईंटें होती हैं, बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं। ये बात तो बहस की जा रही थी। एक कोने में कितनी जगह है एक ईंट की, बाकी घर हसीन भी और मुकम्मल भी, जगह कितनी बाकी है एक ईंट की। हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो, आना लबेना, वो ईंट मैं हूं। अच्छा लफ्जों पे तवज्जो रखना, आना लबेना, मैं वो ईंट हूं, व आना खातमुन नबिय्यीन, और मैं आखिरी नबी हूं। भाई दो लफ्ज दिया आपने, हदीस का नंबर क्या है 35। ये जो 35 है ना, ये तो उर्दू में है ना, 35 उर्दू में है, याद करना औखा हो जाएगा। सौखा क्या है 35, उधर टेची, इधर 35, उधर टेची फरिश्ता मिर्जे के पास, वो कहता मेरा फरिश्ता नाम क्या था। कमाल है, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं किताबों में जिनके नाम आए, जिब्राइल, मैकाइल, इसराफील, है ना, सब के नाम ये नया ही आ गया, टेची। भाई क्या है नाम फरिश्ते का, अपने हिसाब से रखा हुआ है, अपने हिसाब से। अच्छा एक और फरिश्ता भी है, मिर्जे ने कोई 4 एक फरिश्ते गिनवाए हैं, एक फरिश्ते का नाम है मिठन लाल। भाई कमाल है, बंदे के पुत्रों की तरह फरिश्तों के नाम ही रख लेता। एक टेची, एक मिठन लाल, कर दिया तूने बड़ा कमाल, आएगा तुझ पर हमेशा सवाल। मिठन लाल फरिश्ता, हुजूर ने क्या फरमाया, घर बनाया बड़ा खूबसूरत और मुकम्मल, बस उसमें एक ईंट की जगह खाली थी, वो ईंट मैं हूं। अब मुझे बताएं उस घर में कहीं कोई ईंट लगने की जगह है तो फिर ये रोड़ा कहां लगेगा, वो मिर्जे वाला रोड़ा कहां लगेगा। ये तो वहां फिट ही नहीं होता, क्योंकि वो घर मुकम्मल और वो घर हसीन। मैंने कहा था लफ्जों पे बड़ा गौर रखना, मैं बड़ा अजब तरीके से चल रहा हूं। घर है बड़ा हसीन, तो हसीन घर कैसे बना, क्योंकि उस